بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو ویلکم، آج ہم انشاءاللہ قصص النبیین کے نئے لیکچر کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے۔ جی تو ڈاکٹر صاحبہ پہلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی سر، ثانیہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ریکویسٹ بھیجی آپ نے؟ جی سر، میں وہ بھیجنے لگی ہوں۔ اوکے جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، پڑھیں پیج اینڈ تک پھر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آزمائش۔ ولما علم الناس عداوت فرعون لبنی اسرائیل، اور جب لوگوں نے فرعون کی دشمنی کو جانا بنی اسرائیل میں سے، تقربوا الی فرعون بعداوتہم وایذائہم۔ ہولڈ آن، لوگوں نے جانا فرعون کی دشمنی کو، ٹھیک ہے؟ میں سے کیسے کیوں ترجمہ کیا آپ نے؟ لوگوں نے جانا فرعون کی دشمنی کو بنی سسٹر آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے بار بار، کوئی جملہ پورا نہیں ہو رہا آپ کا۔ بنی اسرائیل میں سے سسٹر لام حرف جر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کے لیے، سر سے کے تو لیے۔ پھر میں سے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میں سے ترجمہ کر رہی ہیں تو پورے کانٹیکسٹ کے جو ہے نا میننگ غلط ہو رہا ہے۔ دشمن کون تھے؟ فرعون دشمن تھے۔ کس کے دشمن تھے سسٹر بتائیں؟ بنی اسرائیل کے۔ ہاں جی، تو آپ بنی اسرائیل میں سے ہی آپ ان کو دشمن بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہ ٹوکتا، لیکن یہ بہت بڑی یعنی یہاں پہ مفہوم کی بالکل الٹ پلٹ ہو گیا سارا۔ تو لوگوں نے یہ جان لیا، کیا جانا کہ فرعون کی دشمنی بنی اسرائیل کے لیے پہچانی گئی، ٹھیک ہے؟ آپ بسم اللہ کریں، یہ دھیان سے، بہت دھیان سے آپ لام حرف جر کا ترجمہ بالکل ہی اوکے۔ اب دوبارہ شروع کریں۔ تقربوا الی فرعون بعداوتہم وایذائہم، وہ فرعون کی طرف آئے بعداوتہم وایذائہم، اپنی دشمنی اور اذیت کی وجہ سے۔ گڈ، دیکھیں تقربو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا۔ قریب ہونا۔ یہاں آپ نے آئے کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ سر الہ کی وجہ سے۔ پھر الہ نے کیا کہہ دیا کہ آپ فعل کا لفظ مطلب ہی بدل دیں؟ وہ فرعون کی طرف قریب ہوئے۔ وہ فرعون کے قریب ہوئے، کسی سے ڈر کے اس کے قریب ہونا۔ سسٹر آپ اپنی مرضی سے سوچ رہی ہیں جو سوچ رہی ہیں۔ جی ٹھیک۔ اپنے اندازے قائم نہیں کرنے، آپ نے جو چیز ریئل میں ہے وہ ہے۔ آپ کو کہیں کنفیوژن ہو، آپ ڈاکٹر ہما سے یا ام آمنہ سے پرسنلی میسج کر کے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ مس میں نے یوں ترجمہ کیا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، قاف را با مادہ، چلیں بعد میں باب بھی تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ دیکھیں اس میں قریب ہونے کا لفظ موجود ہے، تو آپ اس کا آنے کا ترجمہ کیسے کر سکتی ہیں؟ جس جو کی طرف کر رہی تھی نا، تو اس وجہ تھوڑے کی طرف، وہ کی طرف الگ چیز ہے، قریب تو کسی کی طرف قریب بھی تو ہوا جاتا ہے نا، لازمی تو نہیں اسے آنا کہیں گے۔ بیٹی آنے کا فعل الگ سے ہے، اوکے؟ اس طرح نہیں کریں خود، یہ تو پھر ٹوٹلی سارا سلسلہ غلط ہو جائے گا نا۔ ایسے اپنی مرضی سے آپ تجربے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جو آپ کو بالکل صحیح اس کو دیکھیں، جو فعل جو لفظ ہے اس کا معنی وہاں موجود ہونا چاہیے۔
اگر اس میں کوئی جی۔ تبدیلی ہوگی، کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا. چلیں آگے. وَاجْتَرَأَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَطْفَالُ وَحَرَّتْهُمُ الْكِلَابُ. بچے بنی اسرائیل پر جری بن گئے اور کتے ان پر بھونکنے لگے. یس، کتے ان پر بھونکنے لگے. گڈ. اچھا آگے چلیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں مزید. اسی لیے فی کل یوم محنۃ جدیدۃ، ہر روز نئی آزمائش ہوتی. وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ، اور ہر روز ایک نئی مصیبت نازل ہوتی. کنٹینیو. وموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یصلیہم ویوصیہم بالصبر یقول لہم، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تسلی دیتے اور ان کو صبر کے بارے میں وصیت کرتے، اور وہ ان کو فرماتے یعنی کہتے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اوسا یوسی یہ ہوتا ہے تلقین کرنا. جی. اوکے. اور وہ ان کو صبر کے بارے میں تلقین کرتے. اور وہ ان کو فرماتے استعینوا بالصبر واصبروا ان الارض اللہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وہ اس میں وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اوکے آگے. وَسَئِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَذِهِ الْمِحْنَةَ وَهَذَا الْأَذَى وَقَالُوا لِمُوسَىٰ، اور بنو اسرائیل اس آزمائش اور اس اذیت سے اکتا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لم تنفعنا شیئا، تم نے ہمیں کچھ نفع نہ پہنچایا. لم تغنی عنا شیئا، تم ہمارے کچھ کام نہ آئے. اوکے ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا اور ترجمہ بھی اچھا کیا. بس آپ نے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ حرف جر کا آپ نے خود معنی کر کے جب دیکھ لیا نا کہ کیا یہ یہاں فٹ بیٹھ رہا ہے، اب میں سے کرنے سے تو پورے جو جملہ ہے اس کا کانٹیکس بدل رہا ہے. اوکے. تقربو کون سے باب سے ہے بتائیے، اور کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ جی. قاف را با مادہ ہے اس میں. تقرب یتقرب تقربا باب تفعل سے ہے. باب تفاعل سے ہے، قریب ہونا کسی کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بات یاد رہے، تقرب میں قریب ہونے کا خاص میننگ پایا جاتا ہے کہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ قریب ہونا، یعنی آہستہ آہستہ کوشش کر کے بتدریج قریب ہونا. اوکے. اور یہاں پر بعض سببیہ کہلائے گا کہ وہ کس سبب جو ہے فرعون کے قریب ہو رہے تھے. بعداوتہم ان کی عداوت، اور وَإِذَائِهِمْ اور ان کی جو تکلیفیں تھی ان کی وجہ سے. وَاجْتَرَأَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَطْفَالُ، ویری گڈ، بہت بہترین ترجمہ کیا. یعنی جری ہو جانا، جرت کرنا، یعنی کسی کہتے ہیں نا کسی کے منہ پر چڑھ جانا. سو وَاجْتَرَأَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اجترأ یہ کون سے باب سے ہے اور مادہ کیا ہے؟ یہ باب افتیال سے ہے. اجتراء یجتریء اجتراءً باب افتیال سے ہے، اور جیم را حمزہ مادہ ہے اس کا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. وہ حرتھم الکلاب، یہ حرتھم الکلاب میں حرت کون سا صیغہ ہے اور یہ کیوں آیا ہے؟ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ کلابو جمع مکسر ہے، اس لیے آیا ہے واحد مؤنث کا صیغہ. میں سسٹر میں بہت عرصے سے یہ پڑھا رہا ہوں عربی، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات بار 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 کہہ کر تھک چکا ہوں. شاید اب میں تھک گیا ہوں. غیر عاقل
آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہاں سے پڑھی ہے آپ نے یہ بات اور یہ کیوں نہیں نکل رہی ذہن سے؟ کیا پرابلم ہے مجھے بتائیں گی تاکہ میں جی اس کا غیر کوئی علاج کر سکوں. سر غیر عاقل. نہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے تو بتائیں نا تاکہ میں اس کتاب کا معائنہ تو کروں جا کے. جی بیٹا بتائیں نا. جی انشاءاللہ آگے سے جی انشاءاللہ آگے سے یاد رکھ. ہاں جی اب بتائیں. سوری میں ذرا پرندے کو تھوڑا سائڈ پہ کرنے گیا تھا. جی اب بتائیں کہاں پڑھا بیٹا آپ نے؟ جی سر انشاءاللہ آگے سے یاد رکھوں گی. نہیں سسٹر دیکھیں جب ہم کوئی جواب دیتے ہیں نا اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، ایسے تو نہیں دے دیتے نا. آخر کہیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ اسٹوڈنٹ کہاں یہ چیز پڑھتے ہیں، ان کو کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چونکہ جمع مکسر آیا ہے اس لیے ہم نے واحد مونس لے کر آنا ہے. حالانکہ یہ بات کریکٹ کر 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 کے شاید اب میں اکتا گیا ہوں. واقعی میں بھی اکتا چکا ہوں شاید. اب خیال کریں پلیز اس بات کا، ٹھیک ہے؟ کہ جو چیز میں بار بار جی ریپیٹ کرتا انشاءاللہ. ہوں اس کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ محرتھم الکلاب. اچھا غیر عاقل. ہررا، ہاں را مادہ ہے. دیکھیں اس کا ایک تو مطلب ہوتا ہے بھونکنا. اچھا یہاں معنی صرف بھونکنا نہیں ہے بلکہ کتے ایک دفعہ بھونکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ کتے بھونکتے ہوئے دانت بھی نکالتے ہیں کاٹنے کے لیے. تو یہ جو یہاں پر اس لفظ کا مطلب ہے وہ دانت نکالنا ہے، یعنی بھونکتے ہوئے دانت نکالنا. حرتھم الکلاب، تو کتے ان پر یعنی کس طرح سے بھونکتے کہ ان بھونکنے میں شدت ہوتی تھی ان کو کاٹ لیں گے. ففی کل یوم دہاڑتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ نازلۃ حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہ کیونکہ بلیتن موصوف اور نازلتن صفت ہے اس لیے پھر یہ مبتدا مؤخر ہے. گڈ. نازلۃ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، اسم التفضیل ہے، کیا ہے یہ؟ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. یصلی یہ کون سے باب سے ہے؟ صلی یصلی تسلین باب تفعیل سے ہے. سین لام یا مادہ ہے اس میں. ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ بنو اسرائیل یہ کون سے اعرابی حالت ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ صحیح ماں کا فاعل ہے. گڈ. اچھا یہاں پر آپ نے ترجمہ کیا تھا کہ ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے. سو اس بات کو یہیں پر کریکٹ کر لیں گے. یہ جو لام حرف جر ہے لام تملیک بھی کہلاتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نسبت دی جائے گی تو پھر وہاں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ہے. ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ کی ہے، کے لیے نہیں ہے. یہاں ملکیت کے طور پر آ جائے گا. کیوں؟ اللہ تو مالک ہے نا. جی جی جی. دیکھیں میں اگر کہتا ہوں یہ کتاب خالد کے لیے ہے اور کی ہے، میں کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ پاسبل ہے وہ اس کی ملکیت نہ ہو. لیکن کے لیے تو ہمیشہ وہی چیز ہوگی نا کہ اس کا مالک کوئی اور ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے، اس کو دی کسی اور نے ہے. سمجھی بات میری؟ پوائنٹ میں کیا کہنا جی چاہ رہا ہوں. تو یہ جی جی بالکل. لام تملیک یہاں پر یعنی اللہ کی ملکیت ہے، کے لیے نہیں ہے. کے لیے مین کسی نے دی ہے لا کر. تو اس بات کو بڑے خیال سے دھیان سے. لم تغنی عنا شیئا تنفعنا، یہ تنفع کون سا فعل ہے؟ نفع ینفع با فتحہ سے ہے. نون فا عین مادہ ہے اس میں. ویری گڈ. لم تنفع. تو یہ فعل کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع مجزوم ہوا ہے. اور ویری گڈ مجزوم ہوا ہے. نیچے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ذرا پڑھیں. لما اصل میں حرف نفی اور جازمہ اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. لما
अहीनिया, ये लम्मा अलहीनिया शर्त की, सिस्टर, लम्मा जी अलहीनिया। अच्छा अलहीनिया, ये लम्मा शर्त के तौर पर काम करता है और गैर जाजिमा होता है। इसका एक जवाब शर्त होता है और सूरत में वो ज़र्फ कहलाता है। ओके, मुझे ये बताएं, पहली लाइन में आया लम्मा अलिमन नासु, मुझे बताएं यहाँ ये क्या इस्तेमाल हुआ है? ये हरफ नफी के तौर पर आया है, जाजिमा आया है, गैर जाजिमा आया है, शर्त आया है, क्या आया है बताइए। हेलो, जी जी, यहाँ पर ये शर्त है सर। हाँ जी, देखिए हमने लम्मा का तर्जुमा क्या किया था? जब, जब, वेरी गुड, हमने किया था जब, और उसको कहते हैं अलहीनिया। ठीक है, अलहीन का मतलब होता है यानी किसी वक्त को तय करना, किसी वक्त के से मुनासिबत हो। बेसिकली कहते हैं अलहीन यानी अभी। तो यहाँ पर अलहीनिया यानी इसको वक्त से, जमाने के साथ है यहाँ पर। सो लम्मा जी अलिमन नासु अदावत फिरऔन अली बनी इसराइल, ये पूरा जुमला बन गया शर्त, और ये है जवाब शर्त के। फिर नतीजा क्या निकला? तकर्रबू इला फिरऔन बिअदावती। एक तो यहाँ पर ये जब और ये शर्त के तौर पर काम कर रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, जी जब ये शर्त करता है तो ये गैर जाजिमा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये गैर जाजिमा भी है, यानी ये आगे अपने वाले फेल को जज्म नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा उसका फेल। लम्मा हरफ नफी होता है जो फेल मुजारे के साथ आता है, यानी लम्मा अफअल, मैंने अभी तक नहीं किया, लम्मा अफअल, मैंने अभी तक नहीं किया, इसमें नफी का मीनिंग मौजूद होता है। ये पॉइंट आपने बस याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। ओके डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्टूडेंट। उज़मा इरम, डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट भेजती हैं आप? जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बअदि मा जि'तना। उन्होंने कहा, क्या जि'तना तो आया है हमारे पास? है नहीं सॉरी सर, क्या कर रही हैं कालू आप? नहीं सॉरी सर, वो नहीं। कॉलू कहा उन्होंने, ऊज़ीना हम अजियत दिए गए थे, मिन क़ब्ल इससे पहले, अन तातियाना तो आए हमारे पास, व मिन बादी और बाद इसके, माजीताना जब तू आया हमारे पास। ओके, कालू उन्होंने कहा, उजीना हम अजियत दिए गए, यानी हमें अजियत दी गई, मिन कबली। अब मिन कबली हो गया मजरूर। ओके, अब इसका मतलब ये मुजाफ है, इसका जी मुजाफ इलैह किधर है? मिन कबली का मुजाफिल है। उज़ीना मिन कबली अन सर नहीं समझ आ रहा है ये अन क्या चीज है? सर। अन मस्दरिया है सर। और मजदरिया के बाद क्या है? अंतातियाना बमिन बादी। पहले यहां तक तो रुक जाए ना उसके आप, बाद फिर जरा सर ये है। आराम से ब्रेक लगा के। हाँ हाँ जी 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 सर। जी अंतातियाना, अंतातियाना। जी, ये क्या है? हाँ जी, उसके बाद सर वो है मुजारे है। सर इसके मुजारे बाद जो कौन है सा फिर है? मुजारे है। कौन सा है मुजारे? मरफू, मंसूब, मजजूम, क्या? सर मंसूब है। अन मजरिया है तो मंसूब है, और ये फिर मजदर के मानी दे रहा है ना। ओके, लेकिन आपने जब तर्जुमा किया तो उसमें मस्दर का ख्याल रखा आपने माने का? अच्छा ठीक सर, मैं उस तरह से करती हूँ कि तू आराम आए से, जरा हमारे पास। जल्दी ना कीजिए, आप बहुत जल्दी कर रही हैं, आराम से। ठीक ठीक है सर। ठीक। इससे पहले कि वैसे तुम कहेंगे तू आए हमारे पास, या हम देखिए कहेंगे ये तेरा तू आना। ताना करें प्लीज,
نبی ہمارے کی پاس. طرف خطاب ہے، آپ کہیں. اچھا جی ٹھیک ہے سر، وہ میں ترجمے کے لحاظ سے کر رہی تھی. ہاں جی نہیں نہیں، بالکل. آپ مودودی والا کام نہ کریں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے مجھے سر کہ آپ کا آنا ہمارے پاس. ویسے تو ہاں اس کا جی، اب آپ کا آنا ہمارے پاس. اب اس کو جوڑیں گے پہلے، ہمارے پاس آنے سے پہلے مصدر کا. اب دیکھیں جب ہم مصدریہ کہتے ہیں نا، اب وہ مصدر کا کیا مطلب ہوا؟ اب وہ مصدر کا مطلب یہ ہے کہ اگلا پورا جملہ اس کے تابع ہوگا، وہ پورا جملہ بن جائے گا. اور یاد رہے کہ ان مصدریہ سے لے کر آگے تک یہ پورا فاعل بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، یہ اسم انہ بھی بن سکتا ہے، یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، یہ خبر بھی بن سکتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں جب ان مصدریہ تو اس کا مطلب اسے کہتے ہیں مصدر مؤول، کہ وہ پورا جو جملہ ہے وہ مصدری معنی میں لیا جا سکتا ہے، تو یہ پورا جملہ بہت ساری جگہوں پر فٹ ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ اب یہ قبل کا مضاف الیہ بن گیا پورا جملہ. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم اذیت دیے گئے آپ کے آنے سے پہلے بھی، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں مبتلا تھے. اب واو عطف ہو گیا. اب کیا ہوا آگے؟ وَمِن بَعْدِ، اور آپ کے بعد، اور بعد میں من بعدی، اور اس کے بعد ما جئتنا، کہ آپ کا آنا ہمارے پاس. تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ آئے ہمارے پاس. دیکھیں ومن بعدی ما جئتنا، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر یہ ما مصدریہ کے میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، من بعدی ما جئتنا، یعنی آپ کے ہمارے پاس آ جانے کے بعد بھی حالات وہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ٹھیک. وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَجْزَعْ وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَيْأَسْ. اچھا جی. لیکن موسیٰ لم یجزع، موسیٰ ہرگز نہیں گھبرائے. وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَيْأَسْ، اور البتہ موسیٰ ہرگز نہیں مایوس ہوئے. قال آگے چلو سر. ایک منٹ، یجزا کا میننگ کیا کیا آپ نے؟ گھبرانا یا ڈرنا سر. اچھا نہیں، یہاں پہ اس کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اس کا یہاں میننگ ہوتا ہے بے صبرا ہو جانا. کیا ہو جانا؟ بے صبرا ہو جانا. ہاں جی، ڈرنے والی تو بات ہی نہیں تھی نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرنا کس بات سے؟ دیکھیں پچھلی بات کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کہہ رہے تھے بھی ہمارے تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. یعنی اب آگے جو آدمی ہے وہ بے صبرا ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر کہ نہیں مجھے اب فوراً کچھ کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ سب باتیں سننے کے بعد بھی وہ بے صبرے نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جیم زا عین، کون سے باب سے ہے یہ؟ باب سین سے سر. باب سین سے. ویری گڈ، باب سین سے. جزع یجزع، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بے صبرا ہو جانا یا صبر کا دامن چھوڑ دینا. اچھا مزے کی بات ہے، یہ فعل جب فا باب سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے اس کا مطلب کاٹنا. جزع یجزع، وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَيْأَسْ. اوکے جی آگے پڑھیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے امید ہے ربکم تمہارا رب ان یہلکا کہ ہلاک کرے عدوکم تمہارے دشمن کو ویستخلفکم اور دانشی بنا دے تمہیں فی الارض زمین میں فینظر پھر وہ دیکھے کیفا کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو. اوکے گڈ ہو گیا. چلے عصا کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ عصا کا اسم سر ربکم، اور خبر جو ہے وہ پھر یہاں سے پوری ہو جائے گی ان یہلکا سے لے کر آخر تک. ویری گڈ.
سو یہی بات جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ان مصدریہ آنے کے بعد وہ پورا جملہ بہت ساری سچویشن میں بدل سکتا ہے. اوکے اگلی آیت پڑھیں. وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ فعلیہ تو اسی پر توکلوا تم توکل کرو ان کنتم مسلمین اگر ہو تم فرما بردار. فقالوا تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. انہوں نے کہا علی اللہ اللہ ہی پر توکلنا ہم نے توکل کیا. ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں فتنة للقوم الظالمین فتنہ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. ونجنا اور تو نجات دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم ان لوگوں سے کافرین جو کہ کافر ہیں. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اوکے تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ سسٹر. لیکن آرام سے پڑھا کرے, ٹھیک ہے, آرام سے تسلی کے ساتھ, جلدی نہیں کرے, ٹھیک ہے. میری سپیڈ کچھ تیز ہے. ہاں جی اسپیڈ کو قابو میں رکھا کرے, ٹھیک ہے جی. اوکے تھینک یو. اوکے ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ جی رضیہ سلطانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ. فرعون منع کرتا تھا بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. اوکے ہولڈ آن. اسم کانا کیا ہے, خبر کانا کیا ہے؟ اسم کانا فرعون ہے, یمنع بنی اسرائیل من عبادت اللہ یہ خبر کانا ہے. ویری گڈ. اوکے بنی اسرائیل یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ بنی اسرائیل یہ حالت نصب میں ہے. یمنع کا فاعل کیا ہے؟ یمنع کا فاعل ہوا ضمیر مستتر, وہ کدھر جا فرعون رہا کی ہے؟ جانب سے لوٹ رہی ہے. ویری گڈ, ہو گیا, ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. وَيَغْضَبُ إِذَا رَآهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ غصہ ہوتا تھا جب وہ ان کو دیکھتا تھا وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی. وَيُصَلُّونَ لَهُ اور وہ نماز پڑھتے ہیں لہو اس کے لیے. اوکے یہاں تک رک جائیے. اوکے یغضب وہ غصہ ہوتا تھا. کب غصہ ہوتا تھا؟ دیکھیں کیا آ رہا ہے, اذا. اچھا اذا شرط بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کیا ایکچولی میں؟ یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ظرف ہے. ظرف ہے. اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ظرف ہوتا ہے تو پھر آگے اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ مضاف بن کر آتا ہے. ہاں جی. تو رآہم جی. یعبدون ویصلون لہ, یہ پورا دونوں جملے کیا ہو گئے؟ یہ مضاف الیہ بن گئے اذا کے. اچھا اذا اب یہاں پہ دیکھیں ہم جملے کے بیچ میں آ رہا ہے, یہاں پر اس کو ہمیں اعرابی حالت دینی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر نصب حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ یغضب کا. یعنی وہ کیا چیز تھی جو اس کو غصہ دلاتی تھی؟ تو وہ مفعول ہوگی نا یغضب کی, کہ جب وہ ان کو عبادت کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو وہ غصہ ہوتا ہے, یعنی وہ بات غصہ دلاتی تھی. اوکے. وَكَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ اور وہ ان کو منع کرتا تھا اس بات سے کہ وہ بنائے اللہ کی مساجد اس کی زمین میں. ویری گڈ. اب بتائیے یتخذو کون سا فعل ہے؟ ماضی, مضارع, مجزوم, منصوب, امر, کیا؟ یہ منصوب فعل مضارع ہے کیونکہ اس سے پہلے ان حرف ناصبہ میں سے. ہاں جی ان مصدریہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا جملہ ہے
اس پورے جملے کے اعراب کیا ہوں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ مجرور، کیونکہ اس سے پہلے مجرور. حرف جر۔ ویری گڈ. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بتایا کہ ان مصدریہ حالانکہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، بس اس کو پیچھے کنیکٹ کرنے میں ہمیں دھیان رکھنا. ویسے ہمیں یہ باتیں نہ بھی پتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا ایسے پریکٹس بتا رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں ان ریالٹی یہ پورے جملے کے اعرابی سٹیٹس کیا ہے نہیں پتا، کچھ مسئلہ نہیں بنتا. بس تھوڑا جہاں مفعول کی سچویشن بن رہی ہو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں، لیکن ہمیں بتانے میں تھوڑا سا ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آگے پڑھیں. وَكَانَ يَغْضَبُ أَن يُعْبَدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ، وہ غصہ ہوتا تھا کہ عبادت کی جائے اللہ کی فی ارضہ، اس کی زمین میں. گڈ. وَكَانَ يَغْضَبُ أَن يُعْبَدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ. مجھے بتائیں کانا کا اسم الخبر کیا ہے؟ کانا کا اس میں ہوا ضمیر ہے، وَيَغْضَبُ أَن يُعْبَدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ اس کی خبر ہے. گڈ. یہ ان یعبد اللہ فی ارضی، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے یغضب کے لیے، فاعل یا مفعول؟ یہ مفعول بنے گا یغضب کا، مفعول. ویری گڈ. ان مصدریہ ہے. یہ چیز البتہ ہمیں تھوڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ چونکہ ان مصدریہ کے بعد یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، جملہ مفعول بھی بن سکتا ہے، تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا. بار آپ نے بہت اچھا پہچانا. اچھا، لفظ الجلالہ یہاں پر کیا ہے جملے میں؟ فاعل، مفعول، نائب الفاعل. نائب الفاعل. ویری گڈ. آگے پڑھیں. ما اجہل فرعون، کتنا جاہل ہے فرعون. ہاں جی، الارض اس کو للہ، کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا اسلوب ہے؟ اس ماں کو کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ اما کتنا یعنی ظرف کے لیے آئے گا. چلیں نہیں، ابھی اب میں آپ کے سامنے مجھے یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے پتا تھا کہ نہیں آئے گا، مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا اور میں کروں گا انشاءاللہ. اوکے، ہیڈنگ پڑھیں کیا لکھی ہے؟ اعراب صیغۃ التعجب. ہاں جی، یہ صیغہ تی، یہ مثنیٰ سے نون ڈراپ ہے، یعنی تعجب کے دو صیغوں کا اعراب، یہ پورا مرکب اضافی ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے. ما اجہل فرعون، دیکھیں کیا لکھا ہے اب. ما التعجبیہ ایک مبنی اسم ہے حالت رفع. اگلا پڑھیں. فعل التعجب وزن افعل اور فاعل مستتر. آگے پڑھیں. مفعول بھی منصوب. اب پڑھیں. ما مبتدا، آگے پڑھیں. اجہل خبر. پورا نہیں، ملا کر. یہ آپ باکس دیکھیں نا، یہ باکس میں نے یہاں تک ملایا ہے، یعنی یہ دونوں ملا کر یہ پورا جملہ خبر بن گیا. اجہل فرعون خبر. اوکے، اب آپ مبتدا کہیں اپنے گی کہ خبر سے مل کر جملہ ما اسمیہ تعجبیہ خبریہ ہے، ما تعجبیہ ہے، اجہلا یہ فعل التعجب ہے، فرعون مفعول ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ اجعل افعل کے وزن پر ہے، تو یہ باب افعال سے میچ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن کیسے پہچانیں گے کہ یہ باب افعال میں سے نہیں ہے اور یہ ما تعجبیہ ہے؟ تو اس کی سب سے امپورٹنٹ ترین نشانی یہ ہے کہ وہ جو اجہلا میں فا عین لام کلمہ کی جگہ پر جو حروف، جو مادے کے حروف ہوں گے وہ کسی صفت کو بیان کر رہے ہوں گے. کس کو سسٹر؟ کس کو؟ کسی صفت کو بیان کر رہے ہیں. ہاں جی، کسی صفت کو بیان کر رہے ہوں گے. یعنی اگر میں کہنا چاہوں ما اکبر فرعون، فرعون کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے. سو اب یہاں پر کوئی بھی صفت ڈال دی جائے تو لمبی ہو جائے گی بات. ما اعظم، آگے جو بھی ہوگا. سو میں فرعون کو اعظم تو نہیں کہنا چاہتا. بہرحال سو مقصد کیا ہے کہ مادے کے حروف میں وہ حروف ہوں جو اس میں کیا صفت پائی جاتی ہو. صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. یعنی اب یہ میں کہہ رہا ہوں فرعون کتنا قبیح تھا، تو میں کہوں گا ما اقبح فرعون، یعنی فرعون کتنا قبیح تھا. اوکے. اچھا،
اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے، ایک یہ ہوتا ہے اور کثیر الاستعمال یہی ہے، یعنی ما تعجبیہ کے بعد افعل وزن پر ڈالا جاتا ہے اس صفت کے مادوں کو، اور جو اسم جس کی صفت جس پر تعجب کرنا ہے وہ مفعول بن کر منصوب آتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے یہ والا، اس میں ایک امر فعل لایا جاتا ہے، اسی یہ یاد رہے کہ کیا فا عین لام کی جگہ پر وصف پایا جائے، صفت کے حروف ہوں، پھر آگے ایک جی با زائدہ ہوگا اور ایک اسم حالت جر میں ہوگا، اور یہاں پر با زائدہ کہلاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکچولی میں فعل ماضی یہاں پر آنا تھا، دیکھیں یہ ماضی کی وزن پر ہے نا افعلا، لیکن اس کو امر اس کی اوپر امر لایا گیا، اور اس کے بعد با زائدہ کے بعد ایک اسم ہے مجرور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکچوئل میں فاعل ہے اس کا۔ سو اجہل بفرعون کہ فرعون کتنا جاہل ہے، اجہل بفرعون فرعون کتنا جاہل ہے، وہی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم پہچانیں گے کیسے؟ ہم اس مادوں سے پہچانیں گے، یہاں پر جو مادہ ہے اس میں وصف پایا جا رہا ہے، اس میں صفت پائی جا رہی ہے، تبھی وہ ہمارے تعجب کا معنی پورا دے گا۔ اوکے سسٹر، کلیئر ہو گیا؟ جی جی اوکے، الحمدللہ۔ آگے کنٹینیو کریں۔ الارض للہ لا لفرعون، زمین اللہ کے لیے ہے نہ کہ فرعون کے لیے۔ سسٹر ابھی میں نے کے لیے کی بات ہٹائی تھی، آپ نے سنی تھی؟ جی جی الحمدللہ، کیا زمین کہا؟ اللہ کی ہے فرعون کی نہیں۔ ہاں جی، زمین اللہ کی ہے فرعون کی نہیں۔ اوکے آگے۔ ومن أظلم ممن منع عباد الله أن يعبدوا الله على أرض الله، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے اللہ کی عبادت سے اللہ کے بندوں کو کہ وہ عبادت کرے اللہ کی زمین پر۔ ویری گڈ۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ ان یعبد اللہ علی ارض اللہ، یہ پورا جملہ کس کے لیے ہے اور کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ یہ منع کا مفعول بن ویری گڈ، ہے یہ سر۔ مانا آ کا مفعول بن رہا ہے، مفعول نمبر 2۔ اوکے، جی اور یہ ہے عباد مفعول اللہ نمبر مفعول نمبر۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اوکے، اس جملے کے اعراب یہ ہیں کہ من ہے یہاں پر مبتدا، ازلم ہے خبر، ٹھیک ہے؟ من بیسیکلی استفہام بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، ازلم ہے خبر۔ اچھا، یہ ازلم کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل، مفعول، تفضیل، مبالغہ، مکان، زمان، کیا ہے؟ اسم تفضیل، افعال تفضیل، اسم افعال التفضیل ہے۔ تفضیل۔ ویری گڈ، لیکن اسم التفضیل کون سی ہے؟ یعنی کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا کمپیریزن کے لیے؟ یعنی یوں دیکھیے، میں اب آپ کے ظلم میں سامنے اس کی کمپیریزن کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہاں کمپیریزن کے لیے دیکھیں، میں نیچے لکھ رہا ہوں ازلم الناسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے ظالم۔ نو، اس کا مطلب ہوگا اسم التفضیل دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک مضاف مضاف الیہ بن کر، ٹھیک ہے، جی ایک ہوگا کمپیریٹو میں، کمپیریٹو کے لیے ازلم من فلان۔ اوکے، سو جب آپ یہ اس کے ساتھ مضاف الیہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں میں سب سے بڑا ظالم، یعنی ازلم الناسی، لوگوں میں سب سے بڑا ظالم۔ جب ہم کہیں گے ازلم من فلان، اب ہم کہہ لیں کہ ہوا ازلم من فلان، وہ فلاں سے زیادہ ظالم ہے۔ اب ہم صرف کمپیریٹو کر رہے ہیں، وہ فلاں سے زیادہ ظالم ہے، لیکن یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہوا ازلم الناسی، وہ کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا ظالم۔ لوگوں میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اگر ہم الناس بھی نہ لگائیں، خالی ہوا ازلم لکھ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا ازلم، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔
تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اسم التفضیل کے ایکچولی 3 طریقے آ گئے. ایک اکیلا آئے گا ازلم سب سے بڑا ظالم, یعنی ہوا ازلم وہ بہت ظالم ہے, بس صرف اس میں کیا ہے اسم التفضیل لا کے ایک میننگ بیان کر دیا گیا. پھر ہم کہتے ہیں ہوا ازلم الناسی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ظالم ہے. اب پھر ہم نے کیا کیا ہوا ازلم من خالد کہ وہ خالد سے زیادہ ظالم ہے, مقابلہ کروانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں مقابلہ کروایا جا رہا ہے. اس ہوا کی جگہ پر آپ من لگا دیں, استفہام کوسچن کر دیا گیا, من ازلم کون زیادہ بڑا ظالم ہے, کس سے, من حرف جر. اب من حرف جر کے بعد اب یہ من پہچاننا بہت ضروری ہے سسٹر. یہ بتائیے یہ من کیا ہے؟ جی یہ من موصولہ ہے. ویری گڈ, یہ من اس میں موصول ہے, یعنی کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کے بندوں کی, ان کے یعنی اللہ کے بندوں کو منع کرے کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, من استفہامیہ مبتدا, ازلم خبر اسم التفضیل, اور یہ پورا جملہ اب کیا بن گیا اینڈ تک؟ یہ متعلق خبر. ایکسیلنٹ. اگلا جملہ پڑھیں آپ. ومن أظلم ممن دعا إلى عبادته على أرض الله. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو بلائے اپنی عبادت کی طرف اللہ کی زمین میں. ویری گڈ. اگلا جملہ پڑھیں. ولكن فرعون ما كان يقدر أن يمنع أحدا يفعل ما يشاء في بيته. اور لیکن فرعون قدرت نہیں رکھتا تھا منع کرے کسی کو, یفعل وہ کرے جو چاہے اپنے گھر میں. اوکے, خبر لیکن کیا ہے؟ ما كان يقدر أن يمنع أحدا. یہ پورے کا پورا جملہ خبر ہے, پورا اینڈ تک. ویری گڈ. اوکے, کانا کا اسم اور کانا کی خبر بتائیں ذرا. کانا کا اسم ہے, اس میں ہوا ضمیر. گڈ. يقدر أن يمنع أحدا يفعل ما يشاء في بيته, یہ اس کی خبر ہے. ویری گڈ. یقدرو کے آگے یقدرو کا فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ یقدر کا فاعل ہوا ضمیر ہے, أن يمنع أحدا يفعل ما يشاء في بيته, اس کا مفعول ہے. یہ پورا کا پورا جملہ ان یمنع احدا یفعل ما یشاء فی بیتہ, کہ وہ منع کرے کسی کو بھی کس بات سے, یفعل ما یشاء فی بیتہ, کہ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے گھر میں. اچھا, ماں کا کیا سٹیٹس ہے؟ ماں موصولہ ہے. اعرابی حالت کیا, رفع نصب یا جر؟ اس کے اعرابی حالت ہوگی رفع, کیونکہ وہ بنے گی نا لیکن کی خبر. نہیں یہ نہیں جملہ پڑھے نا, پیچھے والا یفعل ما یشاء فی بیتہ, ماں موصولہ جو چاہے وہ کرے. ہاں جی, تو یہ ماں منصوب ہے, مفعول بن رہا ہے یفعل کا, ہے نا, یفعل ما یشاء فی بیتہ, کہ وہ جو چاہے اپنے گھر میں کرے. یہ حالت نصب ہے, مفعول ہے یفعل کا. یشاء کا فاعل ہوا, وہی یفعل کا فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. آپ کے ساتھ تھوڑی لمبی چوڑی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ویری گڈ بیٹی. ارم ندیم. ارم ندیم. جی جی سسٹر, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأمر اللہ بنی اسرائیل علی لسان موسیٰ علیہ السلام. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے اس زبان کے ذریعے. وَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور تم سب بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ, اور تم قائم کرو نماز.
وعجز فرعون وعجزت شرطته آجا سسٹر آجا آجینا آجا عجز وعجز فرعون وعجزت شرطته اور فرعون عاجز آ گیا اور اس کی پولیس عاجز آ گئی ان یحول بین بنی اسرائیل وعبادت اللہ کہ وہ بنی اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہوں ومن یحول بین العبد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ومن یحول بین العبد وربہ اور کون حائل ہو سکتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان ومن یحول بین المسلم وعبادت اللہ اور کون حائل ہو سکتا ہے مسلمان اور اللہ کی عبادت کے درمیان ویری گڈ ایکسیلنٹ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ان یحول بین بنی اسرائیل و عبادت اللہ یہ پورا جملہ کس کے لیے کیا مقام بن رہا ہے غور کریں جی یہ عجزت یس ویری گڈ یہ اس کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے عاجز ہونا سے مطلب کیا ہے لاچار ہو جانا کیا ہوتا ہے سسٹر لاچار ہو جانا تو وہ عجزت شرطتہ یہ اس کی پولیس لاچار ہو گئی کس بات سے کہ وہ بنی اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان میں حائل ہو سکے ومن یحول بین العبد وربہ یحول کا فاعل کیا ہے یحولو کا فائل یہاں سر ہوا ہے جو من کی طرف لوٹ رہا ہے ویری گڈ ایکسیلنٹ ومن یحول بین العبد وربہ اللہ اور اس کے بندے اور اس کے رب کے درمیان کون آ سکتا ہے واقعی کوئی نہیں آ سکتا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جزاک اللہ خیر بہن بہت شکریہ اوکے ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ فہمیدہ فرہین جی بسم اللہ کریں المجاعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المجاعات حکمانی انقحت فلما طغى فرعون اور جب فرعون نے سرکشی کی فاسرف فی الغفلۃ والعناد اور دشمنی اور غفلت میں آگے بڑھا وہ اراد اللہ ان ينبهه ان اللہ لا يرضى لعباده کفر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا یہ کہ سمجھائے اس کو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے اپنے بندے کے کفر کو بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ہے زمین میں فساد کو وکان فرعون بلیدا جدا اور فرعون بہت بیوقوف تھا زاءت فیہ الحکمت والموعظۃ ضائع ہوئی اس پر حکمت اور نصیحت والحمار لا ينتدب حتى يضرب اور گدھے کو جب تک مارا نہ جائے نہیں سمجھتا ہے وہ فاراد اللہ ان ينبهه بس ارادہ کیا اللہ نے اس کو سمجھانے کا ومثل بلاد مقصبۃ خضراء اور مصر شہر سرسبز و شاداب شہر تھا بلاد الخیرات والاسماری اور پھلوں والا شہر تھا وبلاد الحبوب اور پسندیدہ شہر نو حبوب یہ پسندیدہ شہر نہیں حبوب کسے کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے گرینز کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دال یہاں دانے سے مراد کیا ہے دال اگانے والا گندم دال اس طرح کی جو چیزیں ہیں دال چنا وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں اس کو حبوب کہتے ہیں گرینز اوکے اب ہم ذرا چلتے ہیں آپ نے خیر ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض اس جملے کا عربی کے بغیر ڈائریکٹ ترجمہ کیا اوکے خیال کیجئے گا اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں وہاں تک ایک ساتھ ملا کو پڑھی کیا ہوا جی آواز نہیں آیا اچھا یہاں پر یہ بیسیکلی ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے یہ اصل میں فعل کیا ہے لا یاتا
لا यतनब्बिहु, ओके, मुझे यतनब्बिहु और तनब युनब्बिहु यानी नब्बह युनब्बिहु, मुझे इसमें और इस फेल में फर्क बताइए, कौन से बाब का फर्क है? नब्बह युनब्बिहु, ये अनबह ये इफाल से होगा सर। नहीं, मैंने सिस्टर दुरुस्त कर दिया है। तफील, ओके, मिस शाजिया है, मिस शाजिया अगर हैं तो, मिस शाजिया अगर सुन रही हैं तो वो जब ये एडिटिंग हो रही है तो इसका ख्याल किया करें, मुझसे स्किप हो गया, हालांकि मैंने भी देखा था, कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल एक एक पेज देख लिया कीजिए। सो ये भी ये इसका मादा भी वही है, नून हा बा, तफील से है सर, ये भी है नून हा बा, तफील से है ये पहले वाला, लेकिन दोनों के बाब का फर्क है। ये बाब तफील है, ये बाब कौन सा है? ये है बाब तफाउल, ये बाब ये बाब तफाउल है। तनब्बह या तनब्बहु, ओके, अच्छा, मैं क्यों इस फेल पे रुका हूँ, किसी वजह से रुका हुआ हूँ। डॉक्टर साहबा, ज़क्करा और तज़क्करा में क्या फर्क है? जी मैं डॉक्टर साहब पूछा, डॉक्टर साहबा, एक तो बाप का फर्क, ज़क्करा बाब तफील से और तज़क्करा बाब तफाउल से। जी, क्या फर्क है दोनों में? सर ये जो तज़क्करा है ना, इसमें नसीहत हासिल करना होता है। वेरी गुड, ज़क्करा में नसीहत करना और तज़क्करा में नसीहत हासिल करना, तो यहाँ पर भी वही है। हाँ जी, नब्बहा युनब्बिहु यानी तंबीह करना, और तनब्बह या तनब्बुह का मतलब क्या होता है? मुतनब्बे हो जाना। तो यहाँ पर ये बात की गई कि वल हिमारू ला यतनब्बिहु हत्ता युद्रब, के गधा जो है वो मुतनब्बे नहीं होता जब तक कि उसको मारा ना जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी, अस्मा फराज। वक़द अलिमतुम कैफ़ा अंजदत मिस्र, और तहकीक जान लिया, कैफ़ा कैसे, अंजदत मिस्र ने मदद की, बलादन बईदन दूर दराज के मुल्कों की, अय्यामल मजाती कहत साली के दिनों में, फी अहदी यूसुफ़ा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में। गुड। वकैफ़ा और कैसे, अंजदत सिस्टर, वन मिनट, होल्ड ऑन मिस्र ने, एक मिनट, पहले पूरा आप अरबी में जुमला पढ़ें और उसकी पूरी ट्रांसलेशन करें। ये मैं ब्रेक में ट्रांसलेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैं 10वीं क्लास के बच्चे को भी दे दूं ना इस तरह, तो वो भी कर ही डालेगा। जी सर। वकैफ़ा अंजदत मिस्र अहल शामी व अहल कनानी, और कैसे अहले शाम और अहले कनान की मिस्र ने मदद की। गुड, कैसे मिस्र ने मदद की, और अहला कनान ना, क्योंकि कनान गैर मुंसरिफ इसमें। ओके, आगे चले। अहला कना, जी सर। वन्नीलु हुवल्लज़ी युरविल अर्द मिस्र व यस्की ज़ुरूअहुम, और नील वो जो सैराब करती है मिस्र की जमीन को, और वो सैराब करती है उनकी जमीनों, खेतियों को। ओके, असल में क्या है? वन्नीलु हुवल्लज़ी यरवी अर्द मिस्र, अन्नील यहाँ पर मुब्तदा था, अल्लज़ी खबर था, हुआ ज़मीर फसल आया हसर के लिए, कि नील ही वो है जो मिस्र की जमीन को सैराब करता है, वह यस्की ज़ुरूअहुम, और उनकी खेतियों को पानी देता है। सो मेरा ख्याल है कि दरिया को हम मुज़क्कर तर्जुमा करते हैं, ऐसे ही है ना? नील भी नाराज हो जाएगा, मैं इतना बड़ा दरिया हूं और ये मुझे की कर रही है, करती है। जी सर।
جی جی سر کرتا ہے. وَهُوَ مَنْبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ. آپ کو اور پتا ہے دریائے نیل کی لمبائی کتنی ہے؟ بھلائی. نو سر. کس کو پتا ہے؟ 6,650 کلومیٹر. کتنی؟ 6,650 کلومیٹر. جی 6,650 کلومیٹر دریائے نیل کی لمبائی ہے. اوکے ٹھیک ہے کنٹینیو کریں. اور دنیا میں یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. دوسرے نمبر جی. پہ ہے. اور جی سر اوکے وہ کنٹینیو. بھلائی کا سرچشمہ ہے. وہ بھلائی کا سرچشمہ ہے اور خوشبختی کا سرچشمہ ہے فی مصر مصر میں. وکان فرعون و اہل مصر. اور فرعون اور اہل مصر تھے یظنون ان النیل ہوا مفتاح الرزق رزقی مفتاح الرزقی کب اضافی ہے نا. اور وہ گمان کر جی سر اہل مصر گمان کرتے تھے بے شک دریائے نیل رزق کی چابی ہے. وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ اور بے شک مصر بے نیاز ہے بالنیل دریائے نیل کے سبب. انل مطری وَأَن كُلِّ شَيْءٍ بارش سے وَأَن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے. وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الرِّزْقِ اور نہیں وہ سب جانتے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس رزق کی چابیاں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ يَبْسَطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور کم کر دیتا ہے. وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ اور بے شک نیل چلتا ہے نیل یجری بہتا ہے اس کے حکم سے. وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ اور بھرتا ہے اس کے حکم سے. وَأَمْرَ اللَّهُ النِّيلَ فَغَادَ مَاؤُهُ اور اللہ حکم دیتا ہے نیل کو کہ اس کا پانی سسٹر نو. امر اللہ النیل اللہ نے نیل کو حکم دیا. جی سر. وَأَمَرَ اللَّهُ اور اللہ نے نیل کو حکم دیا فَغَادَ مَاؤُهُ کہ اس کا پانی اتر جائے. وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ اور وہ چلا گیا زمین میں. آگے کنٹینیو کروں سر. ایک جملہ ہے نا آگے. فَمَاذَا يُرْوِي جی فَمَاذَا يُرْوِي زُرُعَ أَهْلِ مِصْرَ يَرْوِي جی سر یروی زروع اہل مصر تو کیا چیز سیراب کرے گی اہل مصر کے کھیتوں کو. ویری گڈ ایکسیلنٹ. بس تھوڑا سا آپ جو سر میرے پاس یروی ہے یروی ہے بہرحال وہ اس کو صحیح کر لیں یروی ہے. سو یہ جو بک پتہ نہیں آپ کو کون سی بک ہے یہ بعض دفعہ کی پرنٹنگ میں ایشوز ہیں کہیں کے مسٹیکس ہوتی ہیں. نو پرابلم. سو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا آپ پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے کہاں آپ نے اب یہاں امر اللہ ہے آپ اس کو امر اللہ کر رہی ہیں. یہاں مفاتیح ہے آپ نے اس کو مفاتیح کہا. اوکے سو اس چیز کا تھوڑا سا پروننسیشن درست ہونی چاہیے ہماری. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور جو ترجمہ شروع میں آپ نے کیا تھا نا کہ توڑ توڑ کر نہیں کرنا آپ کو ترجمہ کرنا ہے. دیکھیں توڑ توڑ کر پھر آپ وہیں رہیں گے ساری لائف وہیں توڑ توڑ کے ہی کرتے رہیں گے. آپ سلیس ترجمے میں نہیں آ پائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے میں کیوں یہ آپ کو روکنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ایک جملہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پورا کریں گے تو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ چیز آپ پہ وہاں کام آئے گی. وہاں آپ کو رکنا نہیں پڑے گا. آپ کا دماغ خود بخود ترجمہ کرتا چلا جائے گا. اگر آپ کو عادت پڑ گئی توڑ توڑ کر ترجمہ کرنے کی تو پھر آپ قرآن مجید کی جو لے کے اندر ترجمہ ہے وہ نہیں کر پائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر سوال ہو جائے آپ سے ان لی نیلا ہوا مفتاح الرزق. مجھے بتائیں یہ ہوا کیا کرنے آیا ادھر.
ہوا مفتاح صحیح حسر کے لیے حسر کے لیے ہے. وہ کیا سمجھتے جی تھے؟ سر یہ حسر کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان میں. نیل ہی رزق کی چابی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اوکے ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. چابی ہے. نگینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقصت ثمراتہم و نقصت حبوبہم, اور کم ہو گئی ان کے پھل اور کم ہو گئے ان کے گندم. وکانت مجاعتن بعد مجاعتن, اور بھوک کے بعد بھوک ہی تھی, یعنی قحط بڑھتا گیا. وعاجزا فرعون, اور فرعون عاجز آ گیا. ہولڈ آن. فرعون عاجز آ گیا. جی سر. اچھا, اب آپ ایک بات نوٹ وعاجزا کر رہے ہیں, حامان, اور یہاں حامان. عاجزہ باب سامیہ سے ہے اور پچھلے پیج پر عاجزہ ڈیفرنٹ, وہاں عاجزہ تھا. یہ مجھے بھی چیک جی. کرنا ہوگا کہ یہ دو اب باب سے آتا ہے کہ نہیں. بہرحال کنٹینیو کریں. وعاجزا شرطۃ فرعون عن کل حیلۃ, اور فرعون کی جو پولیس تھی وہ بھی ہر ہیلے بہانے سے عاجز آ گئی تھی. ہنالک علم اہل مصر ان فرعون لیس ربہم, اور وہاں کے جو اہل مصر تھے وہ بھی جان گئے تھے کہ فرعون ان کا رب نہیں ہے. ہنالکا کس لیے وَأَنَّ آتا ہے الرِّزْقَ بِيَدِ, سسٹر؟ ہنالکا کس لیے آتا ہے؟ جگہ بتانے کے لیے سر. نو, یہ اس وقت کے, یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہنالک دعا زکریا, ہوا کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس کیا دیکھا؟ پھلوں کو دیکھا جو غیر موسمی پھل تھے. تو پھر ہنالک دعا زکریا, اس وقت, یعنی یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, اور جب انسان کو کچھ سمجھ آئی یا کچھ ایسا ہوا اس کے بعد اس کا پورا خیال چینج ہو جانا, تو وہاں آتا ہنالک, پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے, اوکے. جی سر. کیا کہا میں نے, ویسے کیا بات سمجھ آئی؟ وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ, اس ٹائم کے. اوکے, آگے پڑھیں. جی سسٹر. وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ, وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ, اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کو ہولڈ آن سسٹر, ہولڈ آن. آپ نے لم کے بعد ینفعو کیوں کیا؟ اب تو آپ کی زبان کو کہنا چاہیے, نہیں لم آیا ہے تو پھر ینفعو نہیں ہو سکتا, یہ مجزوم ہے. لم ینفع. جی, لم ينفع نہ دے سکی. فَأَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنَبِّهْهُمْ, نہ اہل مصر کو نہ سکی. ایک منٹ اور ڈاکٹر صاحب, آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک منٹ. نہیں سر, مجھے لگا شاید میری سائڈ پر ہی کوئی ایشو ہو رہا تھا نیٹ ورک کا, مجھے نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی آواز سمجھ نہیں آ رہی, ان کے نیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے. سسٹر آپ کی آواز ٹوٹلی بریک ہو رہی ہے. جی سر, نیٹ سر چلے, میرا خیال ہے آپ کی نیٹ بریک ہو رہا ہے, تو پھر یہاں سے میں ہی پڑھ دیتا ہوں. سو کیا ہوا؟ وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ, کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ, لیکن یہ اس بات نے فرعون کو, یعنی وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ, لیکن اس بات نے فرعون کو کوئی نفع نہ دیا. وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ, اور اس بات نے جو اہل مصر تھے ان کو بھی کوئی نفع نہ دیا. وَلَمْ يُنَبِّهْهُمْ, اور اس بات نے ان کو بھی کوئی تنبیہ نہ کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ اہل مصر یہ بات پہچان گئے کہ ان فرعون لیس ربہم, کہ فرعون کا رب نہیں ہے. اب یہاں پر ربہم خبر لیس ہے. اور دوسری بات وہ کیا پہچانی کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ذالکہ کا اشارہ ان دونوں باتوں کی طرف ہے, لیکن اس بات نے
اب ہوا کا جو فاعل ہے یہ ذالک کی طرف آ رہا ہے، یعنی ان باتوں نے فرعون کو کوئی نفع نہ دیا، نہ ہی اہل مصر کو کوئی نفع دیا، ان کو اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی انہوں نے اس سے تنبیہ حاصل کی. وحال الشیطان بینہم وبین الموعظۃ والعبرہ. اچھا یہ جنہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے لگتا ہے وہ بہت غور سے کرنا پڑے گا، اب یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. وحال الشیطان، اور شیطان جو ہے وہ حائل ہو گیا بینہم وبین الموعظۃ والعبرۃ، یعنی ان کے درمیان اور اس نصیحت اور عبرت کے درمیان، یعنی جب ان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہونے کا موقع آیا تو وہ شیطان صاحب بیچ میں تشریف لے آئے. قالو، انہوں نے کہا ہذہ المجاعۃ، یہ بھوک پیاس، وہذہ السنون من شؤم موسیٰ وقومہ، اور یہ تمام جو ہم پر برائیاں آ رہی ہیں من شؤم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بدشگونی کی وجہ سے ہیں، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے بدقسمت گردانا اور کہا کہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے ہم پر یہ تمام تکلیفیں آ رہی ہیں. یا العجب، یعنی یہ حیرانی کے لیے کہا جاتا ہے. الم یکن موسیٰ من قبل، اب یہاں پہ یکن کے بعد مجزوم ہونا چاہیے تھا. مس شازیہ پلیز نوٹ ڈاؤن آل دیز تھنگس. الم یکن موسیٰ من قبل، کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہ تھے. الم یکن بنو اسرائیل منذ زمن بعید، کیا بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت عرصے سے رہ نہیں رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس پہلے بھی تھے اور بنو اسرائیل بھی بہت عرصے سے رہ رہے تھے، تب یہ بھوک پیاس اور قحط سالی کیوں نہ آئی جو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آگے اسٹوڈنٹ کی طرف. نیکسٹ حبیبہ انجم. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم بل السلام. ذالک من شومی اعمالہم، بل ذالک من شومی کفرہم، بلکہ یہ ان کے اعمال کی بدشگونی میں سے تھا، بلکہ یہ ان کے انکار کی بدشگونی میں سے تھا. وآند فرعون وقومہ وقالوا انا لا نخضع لہذا السحر، اور فرعون نے اور اس کی قوم نے حق کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا بے شک ہم اس جادو کے آگے نہیں جھکیں گے. وقالوا مہما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور انہوں نے کہا جو کچھ بھی تو ہم پر لائے گا کسی نشانی میں سے کہ ہم پر جادو کرے اس کے ذریعے سے، تو ہم نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر. خمسو آیاتن، 5 نشانیاں. وبعث اللہ علیہ آیاتن اخری، اچھا ایک پھر چیز سسٹر اور یہاں نا، اللہ نے. ایک منٹ، جی سر. جب بھی کبھی آپ دیکھیں نا کسی نبی سے خطاب ہو رہا ہے تو وہاں کوشش کریں آپ کا لفظ کہیں آپ. وقالوا مہما تأتینا به، اب اچھا یہاں ٹھیک ہے سر، ہم پر انشاءاللہ. لانا نہیں بلکہ ہمارے جی پاس آپ نے، لے کر آنا، کیونکہ عطا یا اتی جا یا جی جیو، یہ با حرف جر آ جائے تو یہ پھر لازم سے متعدی بن جاتا ہے. جی سر اوکے. وقالوا مہما ٹھیک ہے سر. تأتینا به، یعنی آپ ہمارے پاس وبعث، جو بھی لائیں گے. ہلو جی سر ٹھیک ہے سر. جی پڑھیں آگے. جی سر. پڑھیں. جی سر. وبعث اللہ علیہم آیات اخری، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب پر بھیجی دوسری نشانی. ارسل علیہم الامطار ففاد النیل، ان سب پر بارش اس نے ان سب پر بارش بھیجی تو نیل بھر گیا. وامطرت السماء وامطرت رت وامطرت، اور آسمان نے برسایا اور برسایا اور برسایا اور برسایا. حتی غرقت الزروع والحقول، یہاں تک کہ ڈوب گئی کھیتیاں اور کھیت. وتلفت الحبوب والثمار، اور تلف ہو گئے اناج اور پھل. تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی شہناز. شہناز صاحبہ.
जी शहनाज आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वआदल मतरु अलैहिम वबालन, और बारिश बन गई उन पर वबाल। वो बैनमा हम यशकुन किल्लतल माई, इस दरमियान वो शिकायत करने लगे पानी की कमी की। इज़ा हम यशकुना कसरतल मियाई, अचानक वो शिकायत करने लगे पानी की ज्यादती की। सुम्मा अरसला अलैहिमुल जरादा, फिर उन पर भेजा टिड्डियों को। या कुलु ज़ुरूअ वल हुकूला, वो खा जाती खेती और खेत को। वो यक़उ अला, फिर ये एकदम सेंटेंस चला गया है, वहाँ मिस हो गया है। वो यक़उ अलल अशजारी फला यज़रु मिनहा शैअन, कहाँ पढ़ वो रही हैं आप? बैठती दरख्तों पर। नहीं, इस पर नहीं है सर, यहाँ मिस हो गया है, एक जुमला मिस हो गया है। यक़उ अलल अशजारी आना था, नहीं है यहाँ पर। ओके। वो यक़उ अलल अशजारी फला यज़रु मिनहा शैअन, वो बढ़ती थी दरख्तों पर और कुछ भी नहीं छोड़ती थी उसमें से। वो अजज़त जुनूदु फ़िरऔन व शुरततुहु अन क़िताली जुन्दिल्लाहि, अल्लाह के लश्कर से जंग करने से आजिज आ गए फ़िरऔन की फौज और उसकी पुलिस। वो कैफ़ युक़ातिलूनहु फ़ीहि सुयूफ़ु वला तअमलु फ़ीहि इस्तिहामु, वो कैसे लड़ेंगे, उसमें तलवारें नहीं और नहीं तीर हैं। हुनालिका अलिम अहलु मिस्र एक ज़ुरूफ़ा मिनट होल्ड करें, फ़िरऔन, होल्ड करें, उस होल्ड वक्त करें, एक जान मिनट, गए एक मिनट रुकिए रुकिए। जी कैफ़ युक़ातिलूनहु, वो जी कैसे जी। उससे क़िताल करें। हम्म, वला तअमलु फ़ीहि सुयूफ़ु, यहाँ वो जो मिस हुआ है, वला वहाँ भी गए तअमलु, मिस हो गए सर, वहाँ पर भी। हाँ, जी शादिया साहबा गौर से फ़ी देखें। सुयूफ़ु ला वला तअमलु फ़ीहि तामुलु फ़ी सुयूफ़ु, इस्तिहामु, उस पर तलवारें काम नहीं करती। वला वला तामुलु तअमलु फ़ीहि इस्तिहामु, ना ही तीर काम करते हैं। ओके उस आगे। पर काम करती हैं। हुनालिका अलिम अहलु मिस्र ज़ुरूफ़ा फ़िरऔन, उस वक्त जान गए अहले मिस्र फ़िरऔन की कमजोरी को। वो अजज़ा हामान, हामान की आजिज़ी, वो किल्लत हीलती शुरतती, एक मिनट, नॉट अज, और कम अज, तदबीरी पुलिस। अज्ज़हामाना, अजज़ अजज़ हामाना, अजज़ हामाना, हामान की आजिज़ी, वो किल्लत हीलती नॉट शुरतती, सिस्टर और आजी, पुलिस की कम लाचारी, तदबीर। सिस्टर लाचारी, उर्दू नहीं है ये। अच्छा जी जी जी। लाचार हो गया हामान, हामान की लाचारी, और खिल्लत हीलती शुरतती, और पुलिस की कम तदबीरी को। वलाकिन्नहुम ला यातबिरू, और लम लेकिन वो यातबिरू, एतबार सिस्टर लम लम यातबिरू, या लम यातबिरू, लम यातबिरू, और लेकिन वो एतबार नहीं करते। नो सिस्टर, वलाकिन्नहुम सिस्टर लम नो, सिस्टर यतनब्बऊ, नो, जी सिस्टर नो, लम यातबिरू, उन्होंने इबरत हासिल ना की। एतबार कहाँ से आ गया? जी जी, नहीं जी जी उन्होंने की बात इबरत नहीं हासिल नहीं चलेगा। एतबार करना और नहीं सर। इबरत हासिल करना में बड़ा फर्क है। तो इंशाल्लाह सर समझ गए। वलाकिन्नहुम लम यातबिरू, जी लेकिन जी, उन्होंने इबरत हासिल ना की। वो हासिल नहीं की। वलाकिन्नहुम लम यतनब्बऊ, और लेकिन उन्होंने वो मुतनब्बा नहीं हुए। सिस्टर आपने आपने फबअसल्लाहु अलैहिम, सिस्टर आपने इसको पढ़ा था पहले, जी इस पेज को जी अच्छी पढ़ी तरह थी पढ़ा सर। था, रेडी किया था, जी जी सर। लेकिन ये पढ़ने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही फिर आपको? अगर आपने मतलब कोशिश की थी पहले, जी अच्छी तरह कोशिश किया करें ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक वाजे हो। पता है क्या है? अब आप ये देखें कि आप जो कुछ यहाँ पढ़ेंगे, आपके सामने सिर्फ मैं नहीं बैठा हूँगा, जो भी इसको आपको यूट्यूब पर आकर देखेगा, मिसाल के तौर पर पिछली हमारी जो वीडियो थी कससुन नबीयीन की, उसको 1000 लोगों ने देखा। अब वो 1000 लोगों ने आपकी प्रोनाउंसिएशन को सुनना है।
وہ اسی سننے سے وہ حاصل کریں گے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ یہاں جو پڑھیں وہ واضح سنائی دے, پتہ چلے کہ جو اسٹوڈنٹ سامنے مزید بیٹھا ہوگا وہ آپ کے لفظ کو سنے, وہ سنتے ہی اس کے جواب سوال اس کے ذہن میں گھومنے لگے. ابھی جب لفظ ہی سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرات, اسی لیے میں نے آپ کو یہ کام پہلے دینے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ آپ یہاں پر نا پڑھیں درست اس کو. میننگ کی غلطی, گرامر غلطی, نو پرابلم, وہ ہم حل کر لیں گے, لیکن آواز صحیح آنی چاہیے اس کی. لم یتنبہو, لم یتنبہو فبعث اللہ علیہم جندن آخر, تو بھیجا اللہ نے ان پر دوسری شنی. تو یہ اس کا کیا ترجمہ ذالک ہوگا؟ هو وَلَكِنَّهُمْ لَمْ القمل, يَتَنَبَّهُوا, لیکن وہ متنبع نہیں ہوئے. نہیں ہوئے. گڈ, اوکے آگے. فبعث اللہ علیہم جندن آخر, تو اللہ نے بھیجا ان پر دوسری نشانی. ذالک هو القمل, اور وہ جوئیں. وتسلط علیہم القمل, مسلط ہو گئی ان پر جوئیں. فالیعاذ باللہ, اللہ کی پناہ. القمل فی الفراشی, جوئیں بستر میں. والقمل فی الثیاب, جوئیں کپڑوں میں. والقمل فی الراسی, جوئیں سر میں. والقمل فی الشعر, جوئیں بال میں. فطار نومہم, ان کی نیند اڑ گئی. وباتوا یقصعون القمل, اور رات گزارے جوئیں مارتے ہوئے. یسبونہ, جو ان کو گالیاں دیتے ہوئے. قصع یقصع, اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ناخنوں سے کسی چیز کو مسلنا. یہاں مارنا نہیں بلکہ مسلنے کا میننگ ہے. وباتوا, اور وہ انہوں نے رات گزاری. یقصعون القمل, جوؤں کو مسلتے ہوئے. اچھا, اب آپ نوٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ باتو کے بعد یہ آ رہا ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ یہ یقصعون القمل, یہ جملہ باتو کے لیے کیا ہے؟ یقصعون القمل, باتو میں جو ہم اس کا فاعل ہے, یہ اس کا حال ہے. مفعول ہوتا ہے. حال ہے اس کا, یہ نہیں مفعول حال, نہیں. ہاں, یہ اس ہم کا حال ہے کہ انہوں نے کس حال میں رات گزاری. وَبَاتُوا يَقْصَعُونَ الْقُمَّلَ وَيَسُبُّونَهُ, اور یہ دوسرا حال ہے. یہ اب عطف ہو رہے ہیں حال پہ, یعنی اور رات گزاری اس کو گالیاں دیتے ہوئے. وَحَتَّى يُصْبِحُوا, یہاں تک کہ انہوں نے صبح کی, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حتیٰ یصبحوا, یہاں تک کہ انہوں نے صبح کی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ ذرا نیچے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو پڑھیں. جی سر. بینما, اصل میں بینا مضاف ہے اور اوقاتن مضاف الیہ محذوف ہے. پھر اوقات کو ما مصدریہ یا ما زائدہ سے بدل دیا گیا. بینما کا معنی اس دوران. مثال بینما نحنو, نقرأ, سر اس کا قاف پہ کیا ہے اعراب؟ نقرأ, قاف ساکن, جس پہ کچھ نہیں وہ ساکن. جی سر ٹھیک ہے, نقرأ, یعنی دوران اس کے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. بینما نحن نقرأ. سو ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کریں, میں نے یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ جی سر, اس میں بینا کے بارے میں بتایا کہ بینا ما میں بینا مضاف ہے. اور سر آپ ایکسپلین کر دیں اس کو. ہاں جی, اصل میں ماں کا تو کہنا ہے کہ ماں میں نے آپ کا مصدریہ یا ٹیسٹ ماں نہیں لیا, بعد میں ایسی بدلا بات نہیں, میں نے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا. اوکے, یہاں پہ مقصد اس کا بتانے کا یہ ہے کہ یہ وقت کے لیے آتا ہے. بینا ما, سو بعض دفعہ بینا کا تو مطلب ہمیں پتا ہے نا دوران, اور ما یہاں پر یہ بیسیکلی عوض ہے. کہ ما عوض ہے کس کا؟ اوقات کا. یہاں اوقات لفظ محذوف ہے کہ وقت کے لیے. اوقات وقت کی جمع ہے. تو بینما, تو یہ ما عوض آیا ہے اوقات کے. اوقات کو یہاں معذوف کر دیا گیا ہے. یعنی بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ کسی وقت کی آئیڈینٹیفیکیشن کے دوران اس وقت. تو بینما ہم یشکون قلت الماء,
یعنی اس دوران جب کہ وہ پانی کی قلت کا شکوہ کر رہے تھے، اذا ہم یشکون کثرت الماء، اچانک انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پانی کی زیادتی کی شکایت شروع کر دی، یعنی پانی کی کثرت. جیسے ہم ہے نا کہ ہم بارش کا کبھی شکوہ کرتے ہیں، یار بارش نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برساتا ہے کہ پھر سیلاب آ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار اتنی بارش آ رہی ہے کہ ہم ڈوبنے کو آ گئے. بہرحال یہ بینہ ما ہے، اور بینہ ما کے بعد اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ اذات کا ایک جملہ بیچ میں آ جاتا ہے اچانک، یعنی بینہ ما ہم یہ کر رہے تھے کہ اچانک یہ ہو گیا. چلیں کون ہے نیکسٹ؟ آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ جی صبا ہے. صبا جی آپ آئیں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے مدیحہ جی آپ آ جائیں، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیں بسم اللہ. وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَالْقُمَّلَ، اور وہ کیسے لڑتے کھٹمل سے. لا تعملوا فیہ السیوف، اس معاملے میں نہ ان کی تلواریں کام کرتی. کھٹمل وَلَا نہیں تَعْمَلُوا فِيهِ، سسٹر، کھٹمل نہیں، جوئیں. جوئیں اور کھٹمل میں فرق ہے. لا تعملوا فیہ السیوف، نہ اس معاملے میں ان کی تلواریں کام آتی. وَلَا تَعْمَلُوا فِيهِ السِّهَامُ، اس معاملے میں نہ ان کے نیزے تیر کام آتے. وَلَا يُنْجِدُهُمْ فِي ذَلِكَ جُنُودُهُمْ، اور نہ ان کے لشکر کام آتے اس معاملے میں. وَشُرْطَتُهُمْ، اور ان کی پولیس بھی کام نہ آتی. ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادِعَ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مینڈک بھیجے. فَفِي الطَّعَامِ ضَفَادِعُ، ان کے کھانے میں مینڈک. وَفِي الشَّرَابِ ضَفَادِعُ، اور ان کے پینے میں مینڈک. وَبَيْنَ مَلَابِسِهِمْ ضَفَادِعُ، اور ان کے کپڑوں کے درمیان مینڈک. وَسَائِمُ هَٰذِهِ الضَّفَادِعُ، ان مینڈکوں سے تنگ آگے. ایک منٹ سسٹر، رکیں. یہاں کیا غلطی ہے اس سینٹنس کی ٹائپنگ میں؟ سر میرے پڑھنے میں نہیں، یہاں پر سلائیڈ پر دیکھیں کیا غلطی ہے. وَسَائِمُ هَٰذِهِ الضَّفَادِعُ، مشار وہ یہاں نصب ہونا تھا نا سسٹر، مفعول ہے نا. سَئِمُوا هَٰذِهِ الضَّفَادِعَ، یعنی ان مینڈکوں سے وہ تھک گئے. اوکے آگے. بَتَنَغَّزَ عَيْشَتُهُمْ، اور اور ان کا جینا دوبر ہو گیا. وَانْتَشَرَتِ الضَّفَادِعُ، اور پھیل گئے وَفَشَ جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْبَيْتِ، گھر کے تمام کونوں میں پھیل گئے. تِلْکَ تَنِکُّ، یہ کرتے ہیں بولتے ہیں. یہ مینڈک کی آواز ہوتی ہے، ٹر ٹر کرنا. سسٹر یہ آپ خود کو ہی سنا رہی ہیں، ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. نو نہیں آ رہی. ہیلو جی ہاں جی اب آئی ہے. تِلْکَ تَنِکُّ، یہ ٹراتے ہیں. وَهَٰذِهِ، وہ ہونا، اور یہ اچھلتے ہیں، یہ یہاں اچھلتے ہیں. وَتِلْکَ تَقْفِزُ هُنَاكَ، اور وہ وہاں کودتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ وَاحِدَةً، اور وہ ایک کو نہیں مارتے تھے. إِلَّا وَتَأْتِي عَشْرٌ، تو 10 اور آ جاتے.
वला युखरिजूना वाहिदतन, और वो एक को निकालते थे, इल्ला व तजहरु खमसुन के 5 और आ जाते, अन्नहा तुलिदु फिल बैती, तुलादु जैसे कि घर में ही पैदा तुलादु होते हैं, तुलादु तुलादु फिल बैती, जैसे कि घर में ही पैदा हो रहे हैं, आजिजतिल हुर्रासु, चौकीदार लाचार हो गए, व आजिजतिल शुरतातु अनिज ज़फादी, पुलिस लाचार हो गई, अनिज ज़फादी, मेंढकों से। ओके तुलद ये मजहूल का सीगा है, नाइब ये मजहूल है, फिल मुजारे नाइबुल फाइल ही का अन्नहा तुलद फिल बैती। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट। तस्मिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबअसल्लाहु अलैहिम आयतन खामिसतन, और अल्लाह ताला ने उन पर 5वीं निशानी भेजी। ज़ालिका हुवद्दमु, वो खून है। फसाल रुआफु मिन आनाफिहिम, तो नक्सीर बहने लगे उनके नाक से। दऊफु व तईबु जिद्दन, और वो कमजोर हो गए और वो बहुत ज्यादा थक गए। व अजीजल अत्तिबाउ अनिल इलाजी, और डॉक्टर आजिज आ गए इलाज करने से। वलम यनफअहुम दवाउन, और कोई भी दवा उन्हें नफा नहीं पहुंचाती। वकुल्लमा रअव आयतन, और जब जब भी किसी निशानी को वो देखते, क़ालू लिमूसा उदउ लना रब्बका अन यक्शिफ, वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो इस मुसीबत कि वो को हटा दे। वनतूब वनुमिनु वनुरसिला मअक बनी इसराइल, और हम तौबा करेंगे और हम ईमान ले और हम भेज देंगे आपके साथ बनी इसराइल को। फलम्मा कशफल्लाहु अन्हुमुल बला नक्सु अहदहुम, बस जब अल्लाह ताला उनसे इस जी सर नकसु अहदहुम, बस जब अल्लाह ताला उनसे इस मुसीबत को दूर कर देता, वो अपने वादे को तोड़ देते। फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद व कुम्मल व दफादिया, एक मिनट तो सिस्टर, हमने ये कुरान भेजा। की आयत है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, पहले सोच लें। जी सर। फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद व कुम्मल व दफादिया अपिशाजिया नोट डाउन वल कुम्मला। तो हमने भेजा उन पर तूफान को और टिड्डियों को और जुओं को और मेंढकों को। वदमा आयातिन मुफस्सलातिन फस्तकबरू वकानु कौमन मुजरिमीन, और खून को अलग अलग निशानियां, तो उन सब ने तकब्बुर किया और वो थे ही एक मुजरिम कौम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।